چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی۔ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الرحمان، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں 1,24,000 سے زائد کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ کیا ہے، آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ مذہبی اسکالر اور آج کے ہمارے میزبان جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ عرفہ ہستی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کامل، مکمل اور اکمل حیثیت میں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات والا صفات کے اندر بے شمار صفات حمیدہ جو ہیں، اوصاف حمیدہ، ان کو جمع کر دیا ہے بدرجہ اتم۔ جی۔ اور ایک اللہ رب العزت نے آپ پر کرم یہ بھی فرمایا کہ آپ کے ذکر کو دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ ہے اس کا معنی۔ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ ذکر کیا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں جملہ مفسرین نے کئی روایات نقل کی ہیں کہ جب حضرت جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ذکر کی بلندیوں سے کیا مراد ہے، وہ کون سی بلندیاں ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اعلائیاں، وہ بالائیاں کیا ہیں؟ تو جواباً کہا کہ اذا ذکرت ذکرت معی کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت اور تیرے ذکر کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں میری شان ربوبیت کا ڈنکا بجے گا تیری شان رسالت کا ڈنکا بجے گا۔ خدا کا ذکر جہاں کریں۔ میری شان کبریائی بلند ہوگی تیری شان مصطفیٰ بلند ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت کی تشریح میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتی اشعار بھی ہیں۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں اور سب سے بڑھ کر مداح رسول صلی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنا منبر بچھا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جن کے بارے میں کہا کہ حسان معید بروح القدس ہے، اللہ جبریل امین کے ذریعے سے حسان کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت کے ان اشعار میں رفعت ذکر کے حوالے سے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ جی۔ کہتے ہیں کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کے نام کو اپنے نام میں ضم کر لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ کیسے ضم کیا؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد کہ جب 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ۔ ایک دلیل دی ہے حضرت حسان نے اذان کی آپ کے رفعت ذکر کے حوالے۔ اذان کے ذریعے رفعت ذکر سے تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیسے رفعت ہے؟ وہ ایک تو ہے نا کہ آواز بلند کرتا ہے،
آواز بلند کرتا ہے تو اس پہ اپنا ذکر کی رفت، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اذان کائنات میں جتنے طبقات ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، جی، یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، کسی کے پاس ایسی صدا اور ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں۔ الحمدللہ، بے شک ایسا ہی۔ اور اذان جو ہے ایک ایسی صدائے دل نواز ہے جو ایک منظم انداز میں پورے جوش کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ بے شک، اور یہ اذان جو ہے صرف خطہ حجاز ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان صرف عالم عرب کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی، یا صرف اسلامی ممالک ہی کا حصہ نہیں، جی، یہ اذان جو ہے ہند میں بھی بلند ہوتی ہے، بے شک، بلکہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ اور ہر سیکنڈ میں اذان ہو رہی۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ بے شک، میں نے آج سے 30-32 سال پہلے ایک تجزیہ پیش کیا تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت جو ہے نا عالم اسلام میں، وہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، جی، اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک اذان ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ تک انڈونیشیا میں اذان ہوتی صرف۔ اور جیسے ہی اپنا وہاں اذان ہو رہی تھی، جکارتا کے ساتھ ہی سماٹرا کے اندر وقت شروع ہو جاتا ہے، جی، بالکل، پھر ملایا کے اندر، ملیشیا کے اندر، پھر اس کے بعد برما کے اندر، برما کے بعد ڈھاکہ کے اندر، اور ڈھاکہ اور کلکتہ ایک ہی وقت ہے، صحیح، یعنی ڈھاکہ میں ختم نہیں ہوتا، کلکتہ میں شروع ہو جائے۔ کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف اس ایریے کے اندر 1 گھنٹے 40 منٹ تک اذان ہوتی ہے۔ مسلسل اذان ہوتے ہیں۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا، پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر شکر گڑھ سے لے کر جہاں سے ہمارا جو ہے وقت شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا شکر گڑھ سے پاکستان کا، شکر گڑھ سے لے کر گوادر تک صرف پاکستان کے اندر پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ اللہ، پہلا وقت ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پاکستان کے ساتھ افغانستان کے اندر، پھر ایران کے اندر، ایران سے ترکی کے اندر، انٹاکیہ سے لے کر یونان کے ساحلوں تک ابھی اذان گونج رہی ہوتی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں، پھر حجاز مقدس میں، پھر اردن میں، پھر شام میں، پھر مصر میں، مصر کے راستے افریقی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک جو ہیں، الجزائر ہے، تیونس ہے، ان علاقوں کے اندر میں صرف اسلامی، ابھی وہاں یعنی افریقی ممالک کے اندر اذان کی صدائے دل نواز گونج رہی ہوتی ہے صحیح، کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا، عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا، عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، بے شک، جہاں جہاں اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ کے ڈنکے بجتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، اس طرف اشارہ کیا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جی رانا صاحب، بڑی اعلیٰ آپ نے اذان کے حوالے سے ماشاءاللہ ایکسپلین کیا کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پر اذان جس وقت نہ ہو رہی ہو۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کی بہترین مثال ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وسعت، تو رفعت اور وسعت میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے، وہ بھی ذرا ایکسپلین ہاں دیکھیے، بظاہر یہ مترادف المعنی ہے، لیکن اگر ہم علم معانی کے حوالے سے دیکھیں تو وسعت کا لفظ رفعت میں آ جاتا ہے، رفعت کا لفظ وسعت میں نہیں آتا۔ وسعت کا معنی ہوتا ہے پھیلاؤ، صحیح، فروغ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وقتی طور پر شہرت مل جاتی ہے، رائٹ، مثلا آج کل تو دور ہی ایسا ہے، میڈیا کا دور ہے، ابلاغ کا دور ہے، ابلاغیات کا، ایک کونے کی خبریں دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو یکدم مشہور ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا، لیکن ان کی شہرت جو ہے، ان کی شہرت عزت کے ساتھ ضروری نہیں، ایگزیکٹ، بعض بدنام ہو کر بھی مشہور ہو جاتے ہیں، نوٹوریس ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح، سمجھ رہے ہیں جی، کہ وہ کیا ہے شعر اردو کا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام بدنام نہ ہوں گے تو کیا نہ، ہم طالب شہرت ہیں، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام،
بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو وسعت ہے یہ. اور رفعت جو ہے اس کے اندر وسعت بھی آ جاتی ہے, مشہوری بھی اس میں آ جاتی ہے, معروفیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, ذکر کا وسیع ہونا وہ بھی آ جاتا ہے, لیکن اصل چیز ہے رفعت, بلندی. اس میں عزت ہی عزت ہے. اللہ رب العزت نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے, آپ کے ذکر کو بلند. جتنی چیز اونچی ہوگی اتنی زیادہ نظر آئے گی. رفعت کا مطلب بلندی ہے, اونچائی ہے اور عزت ہے. عزت کے ساتھ جس کے اندر وسعت ہو, مشہوری بھی اس کے تشہیر بھی آ جاتی ہے, تعریف بھی اس میں آ جائے, پہچان بھی آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اس طرح رفیع ہے, اس طرح بلند کیا گیا ہے کہ اپنے وقت سے لے کر آج تک اس کے اندر کمی نہیں آئی, اس کے اندر توسیع ہی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مائیکل ہارڈ نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100, غیر مسلم تھا. اب اس نے جو کتاب لکھی ہے دی 100 یعنی تاریخ انسانی کی 100 عظیم ترین شخصیات, اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو ادوار کے لحاظ سے بھی لوگوں کو اپنا لے کر آیا ہے. مثلا اس نے بتایا کہ 600 قبل مسیح سے پہلے کے لوگوں میں سے, پھر 600 مسیح کے بعد کے لوگوں میں سے, پھر اپنا پہلی صدی عیسوی کے لوگوں سے, پھر دوسری صدی عیسوی, پھر تیسری یعنی 19ویں صدی عیسوی تک کے لوگوں سے الگ الگ کر کے, پھر اس نے بر اعظموں کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے نا الگ الگ کیا ہے. جتنے بر اعظم ہیں ان میں سے الگ الگ. پھر اس نے شعبوں کے حوالے سے الگ الگ کیا, کہ طب کے شعبے کے اندر, سائنس کے شعبے کے اندر, سپہ سالاری کے اندر, سیاست کے اندر, حکمرانی کے یعنی شعبوں کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم کیا. اب جو اپنے اپنے شعبے کے اندر, اپنے اپنے دور کے اندر, اپنے اپنے بر اعظم کے اندر بااثر تھا اس کو کیا. لیکن اس نے پہلا نمبر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور اس نے کہا کہ میں نے تاریخ انسانی کی جو ممتاز ترین مؤثر لوگ تھے, شخصیات تھی, ان کو جمع کیا ہے اور ان کے شعبوں کے حوالے سے ذکر کیا. کیمیا دان ہے, یہ ماہر طبیعیات ہے, یہ سائنس دان. لیکن میں نے ایک ہی ہستی ایسی دیکھی ہے جو ہر شعبے کے اوپر اثر انداز ہے, کامل ہے, ہر شعبے کے اوپر اثر, اور ہر دور کے اندر جو ہے وہ مؤثر رہی ہے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, جو میں اصل بات کرنے لگا تھا وہ یہ کہ وہ ایک بار آیا لندن میں, تو جب وہ آیا داخل ہوا تو لوگوں نے اس پہ ہوٹنگ کرنی شروع کر دی کہ تم کیسے اپنا آدمی ہو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے میری بات سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے اندر گئے وہ کوئی ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا. اس وقت کی حکومتوں کی نظر میں بھی اس علاقے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پھر جس حالت میں وہ مبعوث ہوئے کہ اپنے بھی لوگ دشمن ہو گئے, ایسے ہی بالکل صحیح, لیکن اس کی آواز پھیلتی چلی گئی, اس کے ماننے والے بڑھتے چلے گئے, اور اس نے جو کچھ کہا آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولے گا نا تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے ملکی حالات میں دیکھ لیں کہ سیاست کے اندر کس طرح کی باتیں تھی, اب نکلنی شروع ہو گئی ہے نا, فلاں لیگ سے اور فلاں لیگ سے. تو کہا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو اس کا جھوٹ جو ہے چھپا نہیں رہتا. بالکل بے شک. لیکن 15 صدی گزر گئی, اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا, بلکہ اس کی صداقت ثابت ہوئی ہے, اور نکھرتی چلی جا رہی ہے, اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں آئی. صاحب, بڑی اہم گفتگو جاری ہے, لیکن مجبوری ہے کہ ایک بریک کے لیے میں جانا پڑے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو رانا صاحب سے رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. چاہتے ہو گر بھلائی, دین سے لو رہنمائی. چاہتے ہو گر بھلائی, دین سے لو رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین. کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور وارفانہ لا کا ذکر رب کی صداقت ہے عیاں, وادی بطحا سے دین چین و عجم تک پہنچا. رانا صاحب سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی. رانا صاحب,
بریک میں جانے سے قبل مائیکل ہارٹ کی کتاب کے حوالے سے، جس میں 100 نامور شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر انہوں نے رکھا اور ان پر اعتراض بھی ہوا، تو بہت ساری شخصیات ہم نے دیکھی ہیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آج بھی بلند ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سورج جو ہے نہ صرف یہ کہ تابناک ہے، بلکہ ہر چڑھتے دن کے ساتھ اس کے اندر، اس کی چمک کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر پہلی آواز بلند کی اور اپنی بعثت کا، اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اپنے دشمن ہو گئے تھے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ابی لہب جیسے لوگ جو رشتہ داری تھے، ابو لہب سگے چچا تھے، سانجی دیوار کے ہمسائے تھے، اور یہی پہلے فرد بیان کیے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، آپ کی ولادت پر خوشی منائی تھی اور لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ایسے لوگ جو ہے دشمن، اپنے دشمن ہو گئے۔ تو ایسی حالت میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ بس بھائی ٹھپ، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کرنی تھی، وسعتیں عطا فرمانی تھی۔ دیکھیے کہ چھوٹے سمجھے جانے والے لوگ جو بہت بڑے تھے سماجی طور پر، جنہیں نیچا سمجھا جا رہا تھا، پہلے وہ آپ کے والا و شہدا ہوئے، بے شک، پھر ہجرت تک چند 100 افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، ان کی تعداد جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے 313، 14، 15 کے قریب صحیح۔ لیکن بہرحال ذکر پھیلا، یعنی اس کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں تو پہلا غزوہ جو ہوا، غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 313 یا 310 یا 314، 313 مشہور ہے، وہ لوگ شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کے اندر تعداد جو ہے وہ 1000 تک تھی، 300 تو اپنا جو ہے نا رکاوٹ ڈال دی اس میں عبداللہ ابن ابی نے، تو 700 لوگ جو ہیں وہ غزوہ کے اندر شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 تعداد ہوئی، ماشاءاللہ بڑھتی گئی، بڑھتے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے، پھر یہی تعداد آگے بڑھی تو تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 تعداد تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 بھی بیان کی جاتی ہے، 1,44,000 بھی، بہرحال تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر دور کے اندر پھیلتے چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اور لوگ اسلام کے اندر جوک در دو شریک ہوتے رہے، فوج در فوج آتے رہے۔ آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کی تعداد، مثلا صرف برصغیر کو دیکھ لیں کہ پہلی مردم شماری جو انگریز نے کروائی ہے وہ کروائی تھی 1876 میں، اور اس وقت پورے برصغیر کے اندر جو تعداد تھی وہ 4 کروڑ کے قریب تھی۔ دوسری مردم شماری ہوئی 1927 میں، تو اس وقت 6.25 کروڑ تھی۔ لیکن آج اس برصغیر کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان، یہاں تعداد جو ہے وہ 22 کروڑ کے قریب ہے۔ بے شک۔ بنگلہ دیش کے اندر، جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، اس وقت وہاں کے افراد کی تعداد پاکستان سے زیادہ تھی، مردم شماری کے لحاظ سے تعداد زیادہ تھی۔ صحیح، ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں 22 نہیں، چلو 24 کروڑ وہاں کا لگا لو۔ اور کفر زار ہند کے اندر، جسے آج انڈیا کہا جاتا ہے، وہاں جو مسلمانوں کی تعداد ہے 27 سے 30 کروڑ کے قریب ہے۔ پاکستان سے بھی زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہے۔ کم کرنے کے باوجود جو ان کی وہاں کی مردم شماری ہے، وہاں یہ کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں ان پڑھ ہیں بیچارے، تو ان کو جاتیوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ مردم شماری کرنے والے جاتے ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ کر دیتے ہیں، کچھ بیچارے دباؤ کے اندر آ کر نہیں لکھواتے، لیکن اس کے باوجود 21 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے مردم شماری کے حوالے سے، لیکن بہرحال زیادہ ہے۔ یعنی صرف اس خطے کے اندر 68 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ بڑی ہے نا تعداد، 1876 میں صرف 4 کروڑ، جی 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 بالکل صحیح، اب 68 کروڑ کے قریب، 70 کروڑ کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، پوری دنیا کے اندر جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ ہے 1,57 کروڑ۔ 1,57 کروڑ مسلمان، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح، یعنی پوری دنیا کے اندر جو ہے، اور سب سے بڑی قوم جو ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ویٹیکن سٹی کا جو آرگن ہے اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مذہب جو ہے مانا جا رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا، ہم یورپ کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا دیکھیے، وزیر اعظم تھی اسکوٹ، اس کی اپنا پوتی مسلمان ہوئی، اس نے اس وقت اسلامک سینٹر ایک بنایا ہوا ہے۔ صحیح،
اس طرح BBC لندن کا ایک ڈائریکٹر تھا، اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہوا، یحییٰ اس نے اپنا نام رکھا، اس نے اب تک تقریباً 14,000 سے زیادہ گوروں کو مسلمان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس طرح دن بدن ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہے ان کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے کہیں یہ غالب نہ آ جائے، غالب نہ آ جائیں۔ لیکن یہ جو خوف اصل ہے۔ بات ہے، آپ کہہ رہے تھے نا کہ ذکر مصطفیٰ لوگوں کے صلی اللہ فلو علیہ کی وجہ وسلم سے بڑھ ذکر رہا کیا ہے، ذکر کا یہ ہے، رفعت ذکر یہ ہے کہ جو بھی مسلمان پیدا ہوگا یا جو بھی مسلمان بنے گا، بے شک وہ صبح جاگنے سے لے کر سوتے تک لمحہ بلمحہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام یعنی ہے۔ اذان کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر ذکر ہوتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے تو دعائیں کس کی سکھائی ہوئی ہیں، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھتا ہے تو کس کی تعلیمات کو مد نظر رکھتا حضور پاک صلی ہے۔ اللہ اور علیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جن کا نام کائنات میں واحد ہستی ہیں، جن کا نام لیا ہی لطافت کے ساتھ جاتا ہے، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بے شک ایسا پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی نام لے گا آپ کا، بغیر درود کے نہیں لے گا، اور صرف لینے کے ساتھ ہی درود نہیں پڑھتا، سنتے ہوئے بھی درود پڑھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ اچھا، اس میں بھی جو ہے نا یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اس کے اندر بھی رفعت ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، بے شک فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتے تو ہر جگہ ہیں، بے شک ہر جگہ ہیں، بے شک، اور وہ سارے کے سارے درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور درود ہے ہی لطافت کا نام، درود ہے ہی محبت، درود ہے ہی لطافت، اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرنا، اللہ کے نبی کا اچھے انداز سے ذکر کرنا، تو اتنی وسعت جو ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں آ سکتی۔ مطلب زمین سے لے کے آسمان تک کوئی چیز، کوئی شے، کوئی زیرو ایسی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتی ہو۔ بے شک ہر چیز بھیجتی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر، اچھا حضرت ابی بن کعب سے ہے کہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں دعا مانگنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، میں اپنے لیے کتنا مانگوں اور آپ پر درود کا حصہ کتنا رکھوں؟ صحیح، اب نے ما شئت جتنا چاہے رکھ، انہوں نے کہا الربع، چوتھا حصہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شئت جتنا چاہے کر، فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ صحیح، انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا جو ہے نا نصف کر لیتا ہوں، آدھا اپنے لیے مانگ لیا کروں گا، آدھا آپ پہ درود۔ آپ نے پھر فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے کر، اگر زیادہ کرے گا انہوں نے کہا ثلثین، میں 2/3 کر لیتا ہوں آپ پر درود اور ایک حصہ جو ہے اپنے لیے۔ آپ نے پھر یہی کہا کہ جتنا چاہے کر لیکن زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا نا تو اللہ تیری مصیبتیں بھی دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے نبی پر درود کی تسبیح پڑھتے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر قضا کلامی کی معذرت، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارے میرے وجود کا نقشہ بدل دیا۔ کچھ کیا روحانی اور جسمانی امپیکٹس آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں جب وہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے؟ اس کی برکات ہیں اپنی، جس طرح میں نے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ درود کی وجہ سے اللہ ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں درود نہ ہو۔ نماز کا حصہ ہے درود، اور درود کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر لطافت۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر درود پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، لطیف جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں رفعت ذکر کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر درود کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ کچھ لوگ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کے مشتاق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اس کے لیے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ آپ درود زیادہ پڑھیں۔ یعنی درود در حقیقت
مظہر ہے تعلق خاطر کا، بے شک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ ساتھ۔ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رفعت ذکر کی ایسی مثال دنیا میں نہیں ملے گی کہ جس طرح آپ کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ بچوں کے نام جو ہیں وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھے جا رہے ہیں، بے شک ایسے ہی، بے شک دنیا بھر میں، دنیا بھر میں۔ یعنی کوئی ایسی ہستی یا آپ کے نام ذاتی پر رکھے جا رہے ہیں یا آپ کے صفاتی ناموں پر رکھے جا رہے بے ہیں، شک یا نام رکھے جا رہے ہیں یا بطور تبرک کے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو بچوں کے نام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ بے شک مثلا میرا نام ہے محمد شفیق خان، یعنی شفیق نام ہے لیکن محمد جو ہے بطور تبرک کے ہے، اس طرح آپ کے نام کے ساتھ بھی ہوگا۔ میرا نام احتشام الرحمان، احتشام الرحمان ہے۔ تینوں بچوں کے نام کے ساتھ محمد شروع میں۔ اچھا میں مزے کی ایک بات بتاؤں، برطانیہ جانا ہوتا رہتا ہے، تو اب تو کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکے اس طرح تسلسل کے ساتھ، ویسے میں گیا تھا پچھلے مئی میں بھی، لیکن اس سے پہلے جب میں گیا ہوں نا تو میں نے وہاں ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہاں کیا حال آتا ہے مسلمانوں۔ اچھا ایک تو وہاں گرفت ختم ہو گئی ہے مذہب کی، اچھا چرچ ہے، بے شمار چرچ ایسے ہیں جو مسجدوں کے اندر ڈال چکے ہیں، مسجد مثلا 22 کے قریب ایسے چرچ جو پہلے چرچ تھے اب مسجدیں ہیں جن میں گفتگو کر چکا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہے پورے یورپ کے اندر، رائٹ، یعنی چرچ میں لوگ نہیں جاتے، مذہب کا شکنجہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنا مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں نا، تو اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کو دہشت کے دین کے طور پر یا پیس کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں، پیس کے نام پر بھڑکاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا، میں نے پوچھا تو کہنے لگے، انہوں نے بتایا مزے کی بات، انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال جو تھا نا بچوں کا نام سب سے زیادہ وہ تھا اولیورڈ، اچھا، اور اس سال جو تھا وہ ہنری تھا، اس سال ہنری جسے کہتے ہیں، اچھا ہنری تھا، ہنری، ٹھیک، جی۔ تو کہنے لگے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر جو نام آئے ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے نام پر نام رکھے گئے۔ فرق یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنا اسپیلنگ کی وجہ سے مثلا کسی نے ایم کے بعد یو لکھ دیا، ٹھیک، وہ ایک کیٹیگری بن گئی، کسی نے ایم کے بعد او لکھ دیا، وہ دوسری کیٹیگری بن گئی، صحیح، کسی نے ایم یو ایچ ڈبل ایچ لگا دیا وہ الگ کیٹیگری، کسی نے سنگل ایچ لگایا وہ الگ کیٹیگری، پھر آگے جو ہے نا ایم کے بعد یعنی ڈبل ایچ اے ایم کے بعد کسی نے اے لکھ دیا وہ الگ کیٹیگری بن گئی، کسی نے ای لکھ دیا تو الگ کیٹیگری، لیکن ان ساری کیٹیگریز کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے زیادہ جو نام آئیں گے وہ محمد آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کے اندر ورفعنا لک ذکرک، یہ بھی اس کی عمدہ مثال آپ نے پیش، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک، اس سے بڑھ کر عقیدت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہے؟ بے شک، پھر اپنا جو ہے نا ورفعنا لک ذکر کے حوالے، رفعت ذکر کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ کتابیں اگر لکھی گئی ہیں تو آپ کی سیرت پر لکھی گئی، اور ہر زبان میں لکھی گئی، ہر زبان میں لکھی گئی، ہر دور میں لکھی ہر گئی، دور میں لکھی گئی، بے شک، ہر دور میں لکھی گئی ہے، ہر زبان میں لکھی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ واحد حیات ہے جس کے ہر پہلو پر لکھا گیا ہے، بے شک، اپنوں نے بھی لکھی ہے، غیروں نے بھی لکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمود الحسن، صحیح، شروع میں رہنمائی پروگرام کے میرے وہ شریک ہوا کرتے تھے، ساتھی تھے، اور انسائکلوپیڈیا جو ہے نا اسلامک انسائکلوپیڈیا پنجابی یونیورسٹی کا دائرہ معارف اسلامیہ، اس کے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ صحیح صحیح، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں امریکہ گیا تو جو واشنگٹن کی سرکاری لائبریری ہے، کہتے ہیں میں وہاں گیا، 6500 سے زیادہ سیرت کی ایسی کتابیں تھیں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں، غیر مسلموں نے 6500 سے زیادہ، سبحان اللہ، کتابیں، مقالات تو بے شمار ہیں نا، جی جی جی، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوگی امریکہ کی، برطانیہ کی، کہ جہاں ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالہ نہ لکھا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے حوالے سے باقاعدہ مقالہ نہ یہ لکھا غیر جاتا۔ مسلم ریسرچ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، دیکھیں اپنائیت کے روپ میں بھی کر رہے ہیں جی، اور دشمنی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیکن بغض میں بھی، کر تو اللہ کے نبی، ذکر تو آپ کا ہی ہو رہا ہے، ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہو رہا ہے، سمجھ۔ اب دیکھیں آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار خدایا یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطق نے بو سے میری زبان کے لیے، یہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کیے جاتے ہیں نا اس کا، یعنی آپ کی ذات والا صفات، ذات بابرکات وہ ہے کہ جن کا انگ انگ قابل تعریف ہے، سبحان اللہ، لمحہ لمحہ قابل تعریف ہے، بے شک،
اور لمحہ لمحہ جن کی تعریف میں بسر ہوتا ہے، کوئی اپنا ہو، غیر ہو، یگانہ ہو، بیگانہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جی جب بھی آپ کا ذکر کرے گا نہ کہیں بے ساختہ مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے پہ۔ بے شک بے شک سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جس کی توصیف میں پر نور صحیفہ اترا، جس کی توصیف میں پر نور صحیفہ اترا، جس کی تعریف میں قرآن کا پارا اترا، ایسا عابد ہے کہ مداح ہے معبود تلک، وارفانہ لکا ذکر۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک کے لیے جانا ہے، واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس خوبصورت نشست میں، روحانی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر رانا شفیق خان پسروری صاحب سے بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ رانا صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، تو بریک میں جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وہاں پر جو غیر مسلم ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ان کی مرکزی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ یہ وہاں بھی موجود ہیں، میں نے حوالہ دیا تھا امریکہ کی، واشنگٹن کی سرکاری یونیورسٹی کا۔ اس طرح یورپ کے اندر بھی موجود ہے، لکھ رہے ہیں باقاعدہ۔ جو مستشرقین ہیں، دو قسم کے مستشرقین ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں ضد اور عناد سے کام لینا ہے، مخالفت ہی مخالفت کرنی۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن متاثر ہوئے، اور وہ آپ کو دنیا کا بہترین ریفارمر سمجھتے ہیں، مصلح سمجھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ریفارمر وہ مانتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ بہرحال لکھا ہے بہت زیادہ۔ سیرت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہر دور کے اندر لکھی گئی، ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ پہلے سے ہٹ کر اپنی ایک شناخت کے ساتھ اور الگ انداز سے لکھی جا رہی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہاں باقاعدہ سیرت نگاری کے مقابلے ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں لوگ جو ہے پورے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جناب صاحب آپ نے بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ 34 کے قریب کتابیں آپ نے بھی تصنیف کی ہیں، آپ بھی اس حوالے سے بھی بتائیے گا آپ نے کتنی کتابیں سیرت کے حوالے سے؟ میں نے اپنا جو ہے نا وہ الگ ذکر ہے، مثلا ایک میری تقریر تھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کتابچے کی شکل میں آ گئی۔ پھر ایک جو ہے وہ میں نے لکھی تھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آزادی اظہار رائے۔ ایک پھر لکھی کہ ناموس رسالت کا قانون اور اظہار رائے کی آزادی، باقاعدہ الگ ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے نا، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک، اللہ تعالیٰ آپ کی کامش قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، ترمذی کی باقاعدہ روایت ہے، اور حسن روایت ہے کہ کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، اور مرتے ہوئے جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تب بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حال میں تو بات ہو رہی تھی کتابوں کے حوالے سے کہ مرکزی سطح پر مقابلے ہوتے ہیں، صوبائی سطح پر مقابلے ہوتے ہیں، مختلف تنظیمیں جو ہیں حکومت سے ہٹ کر وہ مقابلے کرواتی ہیں، بین الاقوامی طور پر مقابلے ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی شروع ہیں، یعنی سعودیہ کے اندر باقاعدہ جو الرحیق المختوم ہے اس کو پہلا انعام سیرت نگاری کا دیا ہے۔ اچھا، مقالے بے شمار ہیں، مقالے بے شمار ہیں، مضامین کی تو انتہا نہیں، ان کی تو تعداد کو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ بیروت کے اندر ایک انڈیکس بک شائع ہوئی ہے صرف سیرت پر، 25 جلدوں پر مشتمل، اور آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے جب وہ شائع ہوئی تھی، اب اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اس طرح کراچی سے ایک رسالہ نکلتا ہے سماحی السیرہ کے نام سے، ان کے جتنا سیرت کا کام ہوا ہوتا ہے اور ان کے علم میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ یعنی اب تک اس کی تقریباً 41-42 جو ہے شمارے وہ سامنے آ چکے ہیں، مبسوط ہوتا ہے۔ یعنی بے شمار لکھے جائیں۔ کون ہے کائنات کی ایسی ہستی، کون سی ہے
کہ جس پر اتنا لکھا گیا ہو جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ اس سے کوئی بڑھ کر رفعت ذکر اور کیا ہے؟ بے شک، اور لکھا جا رہا ہے، یہ ہم جو بیٹھے ہوئے کیا کر رہے یہ ہیں؟ بھی رفعت ذکر ہے اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی، تو اس کے اندر ہر آدمی جو ہے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، سیمینار منعقد ہو رہی ہیں، محافل منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ سرکاری سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیلی سطح پر، پھر اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں، سکول ہیں، خواہ وہ سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں، ان کے اندر ہو رہی ہے، نجی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، تمام مسالک کے لوگ جو ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے سیرت کی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت کا باعث بن رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی توصیف، یہ در حقیقت ان کی تعریف و توصیف کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے خطیب ہیں، کتنے واعظ ہیں جن کا شہرہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کے حوالے سے بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے محافل نعت کی، جی، کائنات کے اندر ایک ہی فن ہے، فن نعت، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے حوالے سے خاص ہے۔ صحیح، بے شک، بے شک، فن نعت باقاعدہ ایک فن ہے، اور یہ فن صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور یہ خالصتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر مبنی ہے، اور آپ کی شان عظیم جو ہے اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی ہے۔ یہ خاص فن ہے، یہ ادب کا ایک خاص فن ہے جو کسی اور جگہ آپ کو دکھائی نہیں اس دے کے گا۔ آغاز کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا ابتدائی گفتگو میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم شاعر تھے، پھر یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا خاص انداز ہے۔ جب آپ نے نعت پڑھنی ہے تو گائیکی نہیں ہوگی، ادائیگی جو ہے اس کا خاص انداز ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کی نعت جو ہے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں لکھی، غیر مسلمانوں نے بھی لکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کی نعت غیر مسلمانوں نے بھی لکھی ہے۔ وہ مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا نا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ انڈیا کے اندر پولیس اہلکار جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، پولیس اہلکار غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرے پاس تقریباً 450 کے قریب غیر مسلم شعراء کا جو نعتیہ کلام ہے وہ موجود ہے، رائٹ، صرف بر صغیر کے، جی جی، فارسی میں، اردو میں، یہ میرے پاس موجود ہے، اور اس میں جین مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، جی، ہندو مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، سکھ مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اور عیسائی بھی ہیں اس میں، صحیح، بلکہ ایک تھے عیسائی، وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ماشاء اچھا، جو جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے نا، سیکولر قسم کے، جو اللہ کو نہیں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ ہم گئے، میں اور مرحوم پروفیسر عبدالجبار شاکر، بہت بڑا نام تھا، جی، تو ہم گئے انڈیا میں، تو وہاں سے وہ کتاب لے کے آئے تھے، انہوں نے یہاں سے شائع کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن ناطق۔ وہ لکھنے والا جو ہے نا وہ سرجیت سنگھ لامبا ہے۔ لامب آپ جانتے ہیں، شعلہ جسے کہا جاتا ہے، لامبا ان کا تخلص ہے۔ صحیح۔ انہوں نے وہ جو کتاب ہے وہ اپنی ان تقریروں پر مشتمل ہے جو وہ مختلف محفلوں کے اندر سیرت پہ کرتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے جس نے اتنے عقیدت کے ساتھ، اور ایسے بہترین چنیدہ الفاظ ہیں اس کے اندر۔ مثلا ان کا ایک شعر ہے، سرجیت سنگھ لامبا کی نعتیں بھی ہیں اس میں 2-3۔ اس کا ایک شعر ہے کہ میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، مدینے کے راستے کی خاک لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان، سمجھیں۔ اچھا، ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں بھگوان داس، بھگوان داس، بھگوان داس، جسٹس بھگوان داس، یہ اپنا تخلص بھی بھگوان کیا کرتے تھے، پورا لکھتے بھگوان داس بھگوان۔ یہ فارسی کے بہترین شاعر تھے، اردو کے بہترین شاعر تھے، اور ان کی باقاعدہ نعتیں ہیں فارسی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بارفان اللہ کا ذکر کی ایک اور بہترین مثال آپ نے پیش کر دی، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے سونے نبی کا ذکر جو ہے غیروں سے بھی کروایا ہے۔ بے شک، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو پائے، مسلمان ہو جاتے تو عقیدت مکمل ہو جاتی۔ بے شک، لیکن ان کی زبانوں نے اقرار کر لیا۔
ان کی زبانوں نے اقرار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے اور آپ کے ذکر کی رفتیں جو ہے اللہ رب العزت نے کہاں کہاں سے نکلوائی ہیں۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کی ایک بہترین مثال۔ رانا صاحب، غیر مسلموں کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفت ذکر کے سلسلے میں نعتیں لکھی ہیں، تو کچھ اشعار جو ہیں وہ بھی پیش کیجیے۔ ایک تو میں نے آپ کو مہندر سنگھ بیدی کا بھی سنا دیا، لامبا کا بھی سنا دیا۔ ایک اور تھے اپنا شاید ہری چند اختر، ان کے اپنا بڑے مشہور شعر ہیں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، صحیح، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم سبحان اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ سبحان اللہ، حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ سبحان اللہ، شوق تے مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا۔ سبحان اللہ، جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اچھا، اللہ۔ اسی طرح ایک اور اپنا اور شاعر ہیں، ان کا ہے کہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا تو نے، جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا تو نے، سبحان اللہ، دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا تو نے، سبحان ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا تو نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رگھوپتی سہائے، آپ جانتے ہیں کس کا نام ہے؟ نہیں، فراق۔ ٹھیک، تو ان کا ایک شعر، ان کے حوالے سے بھی بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ان کے ہے شعر کچھ تم کو محمد کا مقام، صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، صلی اللہ وہ امت اسلام میں محدود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک تھے پندت، آنڈر پندت اپنا، ان کا ایک شعر ہے، مدح حسن مصطفیٰ ہے ایک بحر بے کنار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ذکر مصطفیٰ کی رفت ہے۔ بے شک، دیکھیں، مدح حسن مصطفیٰ ہے ایک بحر بے کنار، اس کے ساحل تک کوئی شیریں بیاں پہنچا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح اپنا ایک اور تھے اپنا شیش چندر سکسینہ، کہتے ہیں یہ ذات پاک تو ہر انسان کو ہے محبوب، مسلم ہی نہیں وابستہ دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار اشعار شعر ہیں، میں نے تو باقاعدہ، اچھا اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک، اپنا یہ جو تھے گرو نانک، انہوں نے بھی لکھا، تلسی داس جس نے رامائن لکھی ہے اس نے بھی نعت لکھی ہے۔ اچھا جناب صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے غیر مسلموں کی زبان سے بھی اللہ پاک نے رفت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولا۔ اچھا، ایک جین مت سے تعلق رکھتے تھے، رویندر جین ان کا نام تھا۔ ان کا جو شعر ہے نا کہ آپ کے چاہنے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہوں مسلمان نے رسول اکرم، صلی اللہ علیہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہوں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جین مت سے تعلق رکھتا ہے اور وہ سعادت سمجھ رہا ہے نبی علیہ وسلم کی توصیف بیان اب لامبا کا جو شعر ہے جی، اس کی اپنا دیکھیے نا کہ میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، مدینے کے راستے کی خاک لوں گا۔ اچھا، وہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس طرح اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑی بڑی عقیدت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، یورپ کے اندر لکھی گئی ہیں، برطانیہ کے اندر لکھی گئی ہیں، ان کے تراجم جو ہے یہاں پڑھے جاتے ہیں۔ اب تھامس کارلائل نے جو لکھی تھی وہ تو لکھی تھی، مائیکل ہارڈ نے جو لکھی تھی وہ تو لکھی تھی، ایک میڈم ہے کیرن کے نام سے، انہوں نے لائف آف محمد لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ یہاں محمد کے نام سے پچھلے سالوں میں آئی ہے۔ بڑی مبسوط کتابیں ہیں اور پڑھنے کے لائق ہیں، اور جتنی گہرائی سے اور جس دقت نظر کے ساتھ انہوں نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، ہم مسلمان ہو کر نہیں کر رہے۔ بے شک، ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، ان کی سیرت پر عمل کے ذریعے سے، سیرت کے سفیر بن جائیں، سیرت کے سفیر بن جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت ہے کہ آج پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، گفتگو بہت عمدہ ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر رانا صاحب کا۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ راستے دشوار تر ہیں
زندگی کے کارواں میں کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو